السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج 3 ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، ہر جگہ ان تسبیحات کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ 29 جون بروز جمعرات ہم تمام مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، کچھ لبرل قسم کے لوگ بلوں سے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ قربانی کو لے کر وہ کئی طرح کے تنقید کرنا شروع کرتے ہیں۔ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے قربانی پر جتنی رقم خرچ ہوتی ہے، ان رقم سے کسی غریب کی مدد کر دیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے اسی رقم سے اگر کسی بیوہ کی مدد کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے دنوں میں ہی ان کو غریب کی غربت یاد آتی ہے، بیواؤں کی ہمدردی انہیں ستانے لگتی ہے، اسی طرح سے پریشان حال لوگوں کی پریشانی ان کو ستانے لگتی ہے؟ باقی اور دوسرے دنوں میں تو ان کو نہ غربت کا احساس ہوتا ہے، نہ بیوہ کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی کسی پریشان حال انسان کے پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ان کو یہ احساس ہے تو پھر کیوں نہیں وہ ہائی فائی اور اچھے فلیٹ میں رہنے کے بجائے ایک جھوپڑی کے اندر رہے اور جو باقی رقم ہے اس سے کسی غریب کی مدد کر دے۔ اسی طرح سے جو آج کل مہنگے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جن کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو استعمال کرنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ ایک معمولی سا سستا فون استعمال کرے اور باقی جو رقم ہے اس سے کسی غریب کی مدد کر دے۔ اسی طرح جو مہنگے گاڑی استعمال کیے جاتے ہیں تو چاہیے کہ ان کو مہنگے گاڑی نہ استعمال کرنے کی بجائے جو ان کا جو رقم ہوتا ہے اس سے کسی غریب کی مدد کر دیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے دنیاوی کاموں میں مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا ہے تو اس وقت وہ لوگ دین کے 2 کاموں میں تقابل کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ تقابل وہی لوگ کرتے ہیں جن کو دین محمدی سے چڑ ہے، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے چڑ ہے، یہی لوگ اس طرح کے اعتراضات اور تنقید کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل جو لبرل لوگ قربانی کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، شاعر اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ قربانی کریں گے، اسی وقت آپ کا یہ فریضہ ادا ہوگا۔ اگر آپ قربانی کی جگہ دوسرے کسی نیک کام کو کر کے مثلا کسی غریب کی مدد کریں گے، یا پھر آپ قربانی نہ کر کے کسی بیوہ کی مدد کریں گے تو آپ کے اوپر سے قربانی کا فریضہ ہٹے گا نہیں، قربانی کا فریضہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اوپر یہ حکم واجب ہے۔ آپ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور مذہب اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال رکھا ہے اور جتنا بیواں اور یتیموں کا خیال رکھا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں رکھا ہے۔ مذہب اسلام نے اس چیز پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے کہ وہ مالدار مسلمان جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال و دولت کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے۔ تو ہم کو ان نیک کاموں کو بھی کرنا ہے، اور چونکہ قربانی جو ہے یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے اور بالکل انہوں نے گردن پر چھری چلانا شروع کر دیا، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ پر دمبے کو رکھ دیا۔ تو آج ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ ہم جذبے کے ساتھ اور ایثار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آنے والے تمام انبیاء کی امتوں پر آپ نے اس چیز کو فرض کر دیا۔ قربانی کے بارے میں جو آج کل لبرل لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک تحریر مجھے پڑھنے کو ملا جو بے حد پسند آیا۔ میں آپ ناظرین کو وہ تحریر پڑھ کر سناتا ہوں۔ منقول: میں قربانی کا جانور لینے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ فیس بک پر ایک لبرل صاحب نے پوسٹ ماری ہوئی تھی کہ میں قربانی نہیں کروں گا بلکہ ان پیسوں سے واٹر کولر خرید کر گھر کے باہر لگاؤں گا۔ وجہ غریب آدمی کو قربانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر میرے کولر سے غریب ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ اچھا، ہم قربانی کا جانور لینے منڈی پہنچے۔ منڈی میں گھاس پھوس اور چارہ بیچنے والے کون؟ غریب لوگ، جن کی خوب بکری ہو رہی تھی۔ رسیاں، زنجیریں اور اسی طرح سے دوسرے سامان جو قربانی میں استعمال ہوتے ہیں وہ بیچنے والے کون؟ غریب لوگ، جن کی خوب کمائی ہو رہی تھی۔ جس بیپاری سے جانور خریدا وہ بھی ایک غریب تھا جس کا ذریعہ معاش جانور بیچنا تھا۔ کہہ رہا تھا اس بار ان پیسوں سے بیٹی کی شادی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ ایک غریب کی بیٹی بیاہی جائے گی یہ سوچ کر دل خوش ہوا۔ گرمی بہت تھی، منڈی کے باہر جوس، شربت اور ٹھیلے والوں نے اپنی جیبیں گرم کر رہے تھے کیونکہ لوگ گلاسوں پہ گلاس پیے جا رہے تھے۔ یہ بھی غریب لوگ تھے جن کی بکری ہو رہی تھی۔ ہم نے بھی املی آلو بخارے کا شربت پیا اور ایک لوڈر رکشہ میں جانور لادا۔ رکشہ والا بھی غریب بندہ جن کی آج کل ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے صحیح کمائی ہو رہی تھی۔ گھر آئے تو جانور کا چارہ یاد آیا، وہ بھی ایک غریب سے خریدا۔ عید والے دن قربانی بھی ایک قصائی نے کی جو کہ غریب آدمی، اس نے ایک دن میں اچھا خاصا کما لیا۔ آخر گوشت کے 3 شرعی حصے کیے اور تیسرا حصہ کئی قربا میں تقسیم کیا جن کو سارا سال گوشت میسر نہیں آیا۔ قربانی کی کھال ایک مدرسے کو ہدیہ کی جہاں غریب بچوں کو مفت کھانا اور رہائش ملتی ہے۔ کولر والے بھائی دیکھ لو میرے ایک جانور نے کتنے غریبوں کو معاشی فائدہ پہنچایا، اور تیرے کولر سے پہلے بھی وہ لوگ پانی پی کر زندہ ہیں۔ اگر غریبوں کا اتنا احساس ہے تو جو کھانا خود کھاتے ہو وہی غریب کو کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہ بھی اسے پہناؤ۔ اپنی دیگر فضول خرچیاں ختم کر کے غربا پر خرچ کرو۔ اسلامی احکامات پر بلا وجہ تنقید اور بحث سے گریز کرو۔ قربانی حکم خداوندی ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔